السلام علیکم اسٹوڈنٹ. آج ہم ڈسکس کریں گے سبجیکٹ کے بارے میں جو گراس روٹ لیول پر بعض اسٹوڈنٹس اسے سمجھنے میں انہیں کچھ مشکلات ہوتی ہیں. تو ہم ڈیفینیشن سے شروع کرتے ہیں. سبجیکٹ کیا ہے؟ An agent which does an action. An agent which does an action. تو بعض اوقات تو کچھ اس طرح ہو جاتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک سبجیکٹ ہر وقت کوئی کام کرتا ہو. مطلب ہی سنگز، ہی پلیز، ہی ورکس. ان جملوں میں، ان سینٹینسز میں تو ایجنٹ کام کرتا ہے، یعنی ہی مطلب سنگنگ کرتا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہوتا ہے، کچھ بھی کر لیتا ہے. لیکن بعض سینٹینس میں وہ ایک پیسو اس کا کردار ہوتا ہے، وہاں پر وہ کام نہیں کرتا. تو اس ڈیفینیشن میں ایک اور چیز ایڈ کرتے ہیں، وہ ہے being at the head of a sentence or followed by a verb. تو سبجیکٹ وہ ہوا یعنی جو کام کو ظاہر کرتا ہے، یا اس کی یہی بھی ایک کرائٹیریا ہے کہ وہ ایک جملے کے مطلب بالکل ابتدا میں آ جاتا ہے اور اسے ورب فالو کرتے ہیں. تو سبجیکٹ کی کچھ اس طرح مطلب ان دو جملوں کو، یعنی دو سینٹینسز کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ہی ورکس، ہی سلیپس. ہی ورکس بندہ کام کرتا ہے، ہی سلیپس وہ سویا رہتا ہے، یعنی وہ سویا ہے. تو مطلب دوسرے جملے میں تو وہ کام نہیں کرتا، وہ ایجنٹ نہیں ہے، مطلب which does an action. تو اسی طرح being at the head of sentence یعنی جو دوسرا کرائٹیریا ہے یہ وہی پاس کرتا ہے. چلو یہ تو ڈیفینیشن ہوئی بیٹا. اب آتے ہیں یوزز کی طرف. سبجیکٹ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ سبجیکٹ ہمارا جو ہے وہ ہر وقت ناؤن ہو یا پروناؤن ہو. مطلب دوسرے پارٹس آف اسپیچ سے بھی کچھ ورڈز آ سکتے ہیں اور وہ سبجیکٹ بنا سکتے ہیں، یعنی بطور ایک سبجیکٹ، بطور ایک ناؤن وہ ایک سینٹینس میں حصہ لے سکتے ہیں. سو ادر پارٹس آف اسپیچ کین go into making of a noun or a sentence subject in a sentence. For example, noun or pronoun. Noun اور pronoun بھی استعمال ہو سکتے ہیں. A noun and pronoun can go into the making of a sentence. For example, Ali works. Ali is a noun and he works. He is a pronoun. So, Ali is a proper noun and he is a pronoun. So noun اور pronoun اسی طرح ایک سینٹینس میں دونوں سبجیکٹ ہو سکتے ہیں، وہ آبجیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. جو سبجیکٹ ہو سکتا ہے وہ آبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے. مطلب سبجیکٹ اور آبجیکٹ، اس وقت ہم آبجیکٹ کو ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن ہم بطور ناؤن یا پروناؤن اس کو یہ بات یہاں کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ علی اور ہی، یعنی یہ ناؤن اور پروناؤن دونوں کسی سینٹینس کو بنانے میں مدد کر سکتے ہیں. تو وہ تو ہو گئی. اسی طرح دوسری نمبر پر ورب بھی بعض اوقات بطور ناؤن یا پروناؤن آ سکتے ہیں. مثلا I like cold drinks. ڈرنک جو ہے وہ ایک ورب ہے، مطلب he drinks water. تو اسی طرح I like a cool drink. تو ڈرنک یہاں پر ایک ورب ہے، لیکن یہاں پر بطور ناؤن یعنی آبجیکٹ استعمال ہوا ہے. تو یہ آبجیکٹ اور سبجیکٹ دونوں کی پوزیشن پر مطلب یہ ورب جو ہے وہ بطور ناؤن استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ سبجیکٹ پوزیشن پر بھی آ سکتا ہے. کول ڈرنکس آر سروڈ، یعنی کولڈ ڈرنکس کو سرو کیا گیا، پیش کیا گیا پارٹی میں. چلو آتے ہیں انفینیٹیو کی طرف. انفینیٹیو عام طور پر وہ تو الگ کلاس کے انفینیٹیو کیا ہے، لیکن انفینیٹیو کے ساتھ ٹو آ جاتا ہے اور اس کے پیچھے ایک ورب ہوتا ہے، مثلا ٹو ورک، ٹو گو. اسی طرح ہم کہتے ہیں اس جملے کو ٹو ایئر ایز ہیومن، یعنی غلطی کرنا انسانی، مطلب یہ انسان کی کمزوری ہے، وہ غلطی کرے گا خام خواہ. تو ٹو ایئر از ہیومن، تو یہاں پر ٹو ایئر جو ہے وہ ہمارا سبجیکٹ ہوا. تو ایک انفینیٹیو بھی سبجیکٹ بطور سبجیکٹ آ سکتی ہے. میرے اس کلاس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں بطور سبجیکٹ آ سکتے ہیں اور یہ جملہ بنا سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح جیرنڈ بھی
ایک جملہ بنا سکتے ہیں. اب جرنڈ ہے کیا؟ جرنڈ جو ہے وہ ورب کی ING فارم جب بطور سبجیکٹ یا آبجیکٹ آ جاتی ہے تو ہم اسے جرنڈ کہتے ہیں. I love swimming. I love swimming. یعنی یہاں آبجیکٹ پوزیشن پر سوئمنگ کی ING فارم سوئم کی آ جاتی ہے اور یہ بطور جرنڈ کام کرتی ہے. جرنڈ کا مطلب ہے بطور سبجیکٹ یا آبجیکٹ آنا. یہاں بطور آبجیکٹ ہے، اسے ہم بطور سبجیکٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثلا سوئمنگ از اے گڈ ایکسرسائز، تو وہ سوئمنگ سبجیکٹ پوزیشن پر آ جا سکتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو جرنڈ بھی سبجیکٹ بطور سبجیکٹ کی پوزیشن پر آ سکتی ہے اور ایک جملہ بنا سکتی ہے. اسی طرح ایڈجیکٹیو بھی بطور سبجیکٹ آ سکتی ہے، یعنی ایک ناؤن کے طور پر آ سکتی ہے اور بطور سبجیکٹ ایک جملے میں فٹ ہو سکتی ہے. مثلا the rich should help the poor. the rich should help the poor. یہاں پر rich جو ہے وہ تو ایڈجیکٹیو ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹ اینٹی ٹیسٹ میں جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو وہ کوشچن اور آبجیکٹیوز کچھ اس طرح انہیں پیش کیے جاتے ہیں کہ ان کو کنفیوز کیا جاتا ہے. the rich، یہ جملہ یہاں پر ایلیپسس ہوئی ہے، یہاں پر اس کا مطلب ہے the rich people should help the poor people. مطلب غریب لوگ یعنی مالدار لوگ جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ مدد کرے غریب لوگوں کی. جس طرح پر ہم مولوی صاحبان کو سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مالدار یعنی امیروں کو غربا کی مدد کرنی چاہیے. تو امیر غربا، امیر کا مطلب ہے امیر لوگ، یعنی لوگوں کی ایلیپسس ہوئی ہے. غربا کا مطلب ہے غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. جس طرح ہمارے اردو میں ہم ایڈجیکٹیو کو استعمال کرتے ہیں اور لوگ یہ بات انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ غربا کا مطلب ہے غریب لوگ، امیر کا مطلب ہے امیر لوگ. تو اسی طرح انگلش میں بھی ہے، وہاں پر بھی یہی ہے the rich should help the poor. تو یہاں پر the rich کا مطلب ہے یعنی ایڈجیکٹیو کے ساتھ جب دی لگاتے ہیں تو وہ ناؤن کے زمرے میں چلی جاتی ہے، یعنی وہ بطور ایک ناؤن اور ایک سبجیکٹ استعمال ہو سکتی ہے. یہ بات یاد رکھیں، یہاں پر یہ ایڈجیکٹیو نہیں ہے، وہ ایڈجیکٹیو نہیں ہے جو ہم پارٹس آف اسپیچ میں ایڈجیکٹیو کی پوزیشن پر رکھتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں a rich person، تو یہ وہ والی ایڈجیکٹیو نہیں ہے، یہاں پر یہ ایک سبجیکٹ بطور سبجیکٹ استعمال ہوئی ہے. جو لڑکے وہاں پر اینٹی ٹیسٹ میں جاتے ہیں اور ایسی کوئی اس طرح لکیر کھینچا جا سکتا ہے اور انہیں بعد میں کہتے ہیں اے آپشن، بی آپشن، سی آپشن اور ڈی آپشن، اور اس میں ان کو یہ آپشن لکھا جاتا ہے کہ the underlined word is an adjective. تو ہمارے لڑکے فوراً اس کی طرف بھاگ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس یہی ٹھیک ہے. نہیں، یہ ٹھیک ہے لیکن اس جملے سے ہٹ کر یہ رچ ایڈجیکٹیو ہے، لیکن یہاں پر یہ بطور سبجیکٹ اور ایک ناؤن استعمال ہوا ہے. تو وہاں آپ سلپ کر جاتے ہیں، وہ غلطی کر جاتے ہیں لڑکے، اور باہر جب ایگزام سے آ جاتے ہیں تو سب کا یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارا تو پیپر ٹھیک تھا، لیکن وہ یہ غلطی وہاں پر دہرائی جاتی ہے. اسی طرح ایڈجیکٹیو تو ہو گئی. پارٹیسپلس یعنی جب ورب کی تھرڈ فارم بطور مطلب ایڈجیکٹیو استعمال ہوتی ہے، بطور مطلب وہ بطور ایک ناؤن استعمال ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ سرو the wound، یعنی وہ پارٹیسپل جو ہے وہ اس طرح استعمال ہوتی ہے کہ وہ کسی ناؤن کو مطلب وہ ظاہر کرے یا اسے ایکسپلین کرے. تو سر the wound یہ ورب ہے اور یہ wound جو ہے ورب کی تھرڈ فارم ہے، لیکن یہاں پر یہ بطور پارٹیسپل استعمال ہوئی ہے. اسی طرح clause is be بطور مطلب ایک سبجیکٹ بطور ایک ناؤن ایک جملے میں حصہ لے سکتی ہے. جیسے کہ I do not know، میں نہیں جانتا، what he said، I do not know، میں نہیں جانتا، یہ تو ایک پوری کلاس ہو گئی. what he said، اس نے کیا کہا، what he said، اس نے کیا کہا، I do not know، یہ بھی ایک کلاس ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے. مثلا what he said، اس نے کیا کہا، I do not know، یہ ایک پورا ایک کلاس ہے، یہ بطور سبجیکٹ ہے.
आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो, या ये क्लास रख ले, व्हाट ही सेड, और ये एक सेंटेंस हो गई। तो एक क्लास भी बतौर सब्जेक्ट आ सकती है, एक क्लास भी बतौर नाउन इस्तेमाल एक जुमले में हो सकती है। तो लड़कों को इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि हमने मतलब एक नाउन और प्रोनाउन सिर्फ एक जुमले में बतौर सब्जेक्ट आ सकती है। ये सब चीज़ें, यानी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुख्तलिफ हिस्से जो मतलब मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये जुमले बनाने में मदद कर सकते हैं, यानी इससे जुमले बनते हैं। और इसी तरह एक बात और, जिस तरह मैंने कहा कि स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर जैसा कि द रिच शुड हेल्प द पुअर, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम के दौरान। तो ये बातें जहन में याद रखनी चाहिए कि अगर कुछ इस तरह अंडरलाइन किया गया जैसा कि टू एयर है, तो वहाँ पर एग्ज़ाम में ये नहीं लिखनी कि ये इन्फिनेटिव है, ये वहाँ पर सब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये तो सेंटेंस से लिया गया होगा। तो ये वहाँ पर ये नाउन है, ये एक सब्जेक्ट है, लेकिन आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ये एक इन्फिनेटिव है। तो जब वो कहते हैं कि द अंडरलाइन वर्ड इज ए डैश डैश इन द सेंटेंस, तो सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड जो है वो तो सब्जेक्ट हो गई, वो तो नाउन हो गई, लेकिन आउट ऑफ द कंटेक्स्ट अंडरलाइन वर्ड जो है वो क्या होगी, इन्फिनेटिव। थैंक यू।